خطبہ نمبر 185 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں حمد خدا، ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض مخلوقات کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جسے نہ حواس پا سکتے ہیں اور نہ مکان گھیر سکتے ہیں، نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ اس نے اپنے قدیم ہونے کی طرف مخلوقات کے حادث ہونے سے رہنمائی کی ہے اور ان کے وجود بعد از عدم کو اپنے وجود ازلی کا ثبوت بنا دیا ہے اور ان کی باہمی مشابہت سے اپنے بے مثال ہونے کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے اجل و ارفع ہے۔ اس نے لوگوں میں عدل کا قیام کیا ہے اور فیصلوں پر مکمل انصاف سے کام لیا ہے۔ اشیاء کے حدوث سے اپنی ازلیت پر استدلال کیا ہے اور ان پر عاجزی کا نشان لگا کر اپنی قدرت کاملہ کا اس بات کیا ہے۔ اشیاء کے جبری فنا و عدم سے اپنے دوام کا پتہ دیا ہے۔ وہ ایک ہے لیکن عدد کے اعتبار سے نہیں، دائمی ہے لیکن مدت کے اعتبار سے نہیں، اور قائم ہے لیکن کسی کے سہارے نہیں۔ ذہن اسے قبول کرتے ہیں لیکن حواس کی بنا پر نہیں، اور مشاہدات اس کی گواہی دیتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد نہیں۔ اوہام اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ان کے لیے انہی کے ذریعے روشن ہوا ہے اور انہی کے ذریعے ان کے قبضے میں آنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کا حکم بھی انہی کو ٹھہرایا ہے۔ وہ اس اعتبار سے بڑا نہیں ہے کہ اس کے اطراف نے پھیل کر اس کے جسم کو بڑا بنا دیا ہے، اور نہ ایسا عظیم ہے کہ اس کی جسامت زیادہ ہو اور اس نے اس کے جسد کو عظیم بنا دیا ہو۔ وہ اپنی شان میں کبیر اور اپنی سلطنت میں عظیم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور مخلص رسول اور پسندیدہ امین ہیں۔ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اس نے انہیں ناقابل انکار دلائل، واضح کامیابی اور نمایاں راستے کے ساتھ بھیجا ہے، اور انہوں نے اس کے پیغام کو واشگاف انداز میں پیش کر دیا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی ہے، ہدایت کے نشان قائم کر دیے ہیں اور روشنی کے منارے استوار کر دیے ہیں، اسلام کی رسیوں کو مضبوط بنا دیا ہے اور ایمان کے بندھنوں کو مستحکم کر دیا ہے۔ حیوانات کی خلقت اور ان کی بعض صفات کے بارے میں، اگر یہ لوگ اس کی عظیم قدرت اور وسیع نعمت میں غور و فکر کرتے تو راستے کی طرف واپس آ جاتے اور جہنم کے عذاب سے خوف زدہ ہو جاتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے دل مریض ہیں اور ان کی آنکھیں کمزور ہیں۔ کیا یہ ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کس طرح اس کی تخلیق کو مستحکم اور اس کی ترکیب کو مضبوط بنایا ہے؟ اس چھوٹے سے جسم میں کان اور آنکھیں سب بنا دی ہیں اور اسی میں ہڈیاں اور کھال بھی درست کر دی ہے۔ ذرا اس چیوٹی کے چھوٹے سے جسم اور اس کی لطیف حیت کی طرف نظر کرو، جس کا گوشہ چشم سے دیکھنا بھی مشکل ہے اور فکروں کی گرفت میں آنا بھی دشوار ہے۔ کس طرح زمین پر رینگتی ہے اور کس طرح اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے، دانے کو اپنے سوراخ کی طرف لے جاتی ہے اور پھر وہاں مرکز پر محفوظ کر دیتی ہے، گرمی میں سردی کا انتظام کرتی ہے اور توانائی کے دور میں کمزوری کے زمانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کے رزق کی کفالت کی جا چکی ہے اور اسی کے مطابق اسے برابر رزق مل رہا ہے۔ نہ احسان کرنے والا خدا اسے نظر انداز کرتا ہے اور نہ صاحب جزا و عطا اسے محروم رکھتا ہے، چاہے وہ خشک پتھر کے اندر ہو
یا جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر، اگر تم اس کی غذا کو پست و بلند نالیوں اور اس کے جسم کے اندر شکم کی طرف جھکے ہوئے پسلیوں کے کناروں اور سر میں جگہ پانے والی آنکھ اور کان کو دیکھو گے تو تمہیں واقعاً اس کی تخلیق پر تعجب ہوگا اور اس کی توصیف سے عاجز ہو جاؤ گے۔ بلند و برتر ہے وہ خدا جس نے اس جسم کو اس کے پیروں پر قائم کیا ہے اور اس کی تعمیر انہی ستونوں پر کھڑی کی ہے۔ نہ اس کی فطرت میں کسی خالق نے حصہ لیا ہے اور نہ اس کی تخلیق میں کسی قادر نے کوئی مدد کی ہے۔ اور اگر تم فکر کے تمام راستوں کو طے کر کے اس کی انتہا تک پہنچنا چاہو گے تو ایک ہی نتیجہ حاصل ہوگا کہ جو چیونٹی کا خالق ہے وہی درخت خرما کا بھی پروردگار ہے، اس لیے کہ ہر ایک تخلیق میں یہی باریکی ہے اور ہر جاندار کا دوسرے سے نہایت درجہ باریک ہی اختلاف ہے۔ اس کی بارگاہ میں عظیم و لطیف، ثقیل و خفیف، قوی و ضعیف سب ایک ہی جیسے ہیں۔ آسمان اور کائنات کی خلقت۔ یہی حال آسمان اور فضا، ہوا اور پانی کا ہے کہ چاہو شمس و قمر کو دیکھو یا نباتات و شجر کو، پانی اور پتھر پر نگاہ کرو یا شب و روز کی آمد و رفت پر، دریاؤں کے بہاؤ کو دیکھو یا پہاڑوں کی کثرت اور چوٹیوں کے طول و ارتفاع کو، لغات کے اختلاف کو دیکھو یا زبانوں کے افتراق کو، سب اس کی قدرت کاملہ کے بہترین دلائل ہیں۔ حیف ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تقدیر ساز کا انکار کیا ہے اور تدبیر کرنے والے سے مکر گئے۔ ان کا خیال ہے کہ سب گھاس پھوس کی طرح ہیں کہ بغیر کھیتی کرنے والے کے اگائے ہیں اور بغیر سانے کے مختلف شکلیں اختیار کر لی ہیں، حالانکہ انہوں نے اس دعوے میں نہ کسی دلیل کا سہارا لیا ہے اور نہ اپنے عقائد کی کوئی تحقیق کی ہے، ورنہ یہ سمجھ لیتے کہ نہ بغیر بنانے والے کے عمارت ہو سکتی ہے اور نہ بغیر مجرم کے جرم ہو سکتا ہے۔ ٹڈی کی خلقت۔ اور اگر تم چاہو تو یہی باتیں ٹڈی کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں کہ اس کے اندر 2 سرخ سرخ آنکھیں پیدا کی ہیں اور چاند جیسے 2 حلقوں میں آنکھوں کے چراغ روشن کر دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے کان بنا دیے ہیں اور مناسب سا دہانہ کھول دیا ہے، لیکن احساس کو قوی بنا دیا ہے۔ اس کے 2 تیز دانت ہیں جن سے پتیوں کو کاٹتی ہے اور 2 پیر دندانے دار ہیں جن سے گھاس وغیرہ کو پکڑتی ہے۔ کاشتکار اپنی کاشت کے لیے ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، لیکن انہیں ہکا نہیں سکتے ہیں، چاہے کسی قدر طاقت کیوں نہ جمع کر لیں، یہاں تک کہ وہ کھیتوں پر جست و خیز کرتے ہوئے حملہ آور ہو جاتی ہے اور اپنی خواہش پوری کر لیتی ہے، جبکہ اس کا کل وجود ایک باریک انگلی سے زیادہ نہیں ہے۔ پس بابرکت ہے وہ ذات اقدس جس کے سامنے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات برغبت یا بجبر و اکراہ سر بسجود رہتی ہیں اور اس کے لیے چہرے اور رخسار کو خاک پر رکھے ہوئے ہیں اور عجز و انکسار کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سراپا اطاعت ہیں اور خوف و دہشت سے اپنی زمام اختیار اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ پرندے اس کے امر کے تابع ہیں کہ وہ ان کے پروں اور سانسوں کا شمار رکھتا ہے اور ان کے پروں کو تری یا خشکی میں جما دیتا ہے۔ ان کا قوت مقدر کر دیا ہے اور ان کی جنس کا احصاء کر لیا ہے کہ یہ کوا ہے، وہ عقاب ہے، یہ کبوتر ہے، وہ شتر مرغ ہے۔ ہر پرندے کو اس کے نام سے عالم وجود میں دعوت دی ہے اور ہر ایک کی روزی کی کفالت کی ہے۔ سنگین قسم کے بادل پیدا کیے تو ان سے موسلا دھار پانی برسا دیا اور اس کی تقسیمات کا حساب بھی رکھا۔ زمین کو خشکی کے بعد تر کر دیا اور اس کے نباتات کو بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ اگا دیا۔